بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما تلوتہ علیکم، تو یہ قرآن میں تمہارے سامنے نہ پڑھتا، ولا ادراکم بہی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ تمہیں اس قرآن سے آگاہ کرتا، فقد لبثت فیکم عمرا، میں نے ایک طویل عمر تمہارے درمیان گزاری ہے، من قبل ہی، اس سے پہلے، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ پچھلی آیت کا مضمون یہ تھا کہ کافروں نے مطالبہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا تو یہ قرآن بدل دیجیے یا پھر اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے کے آئیں۔ اس کا ایک جواب تو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میرے اختیار میں یہ بات نہیں کہ میں اس قرآن کو اپنی طرف سے بدل ڈالوں یا اس قرآن کی جگہ کوئی دوسرا قرآن لے آؤں، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ دوسرا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیا ہے، وہ جواب یہ ہے، قل لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما تلوتہ علیکم، تو میں تمہارے سامنے اس قرآن کی تلاوت نہ کرتا، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں جو پڑھ کے سنا رہا ہوں قرآن مجید، یہ اللہ کے حکم سے ہے، اور اللہ کا حکم جو میں پڑھ کے تمہیں سنا رہا ہوں، اس میں میرا یہ اختیار نہیں کہ میں اس میں کمی بیشی کر ڈالوں۔ اللہ کی مشیت سے، اللہ کے امر سے میں تمہارے سامنے یہ قرآن پڑھتا ہوں، تمہیں یہ قرآن سناتا ہوں۔ اگر اللہ نہ چاہتا یا اللہ کا حکم نہ ہوتا تو میں تمہارے سامنے نہ پڑھتا۔ بلا ادراکم بہی، اور نہ ہی اللہ تمہیں اس قرآن سے آگاہ کرتا، یعنی اللہ کی مشیت سے اور اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے میں تمہارے سامنے یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، لہذا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اللہ کے بھیجے ہوئے قرآن میں کوئی رد و بدل کر ڈالوں یا اللہ کی شریعت کو بدل دوں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک عقلی دلیل ان کے سامنے پیش کی اس قرآن کے منزل من اللہ ہونے کی، یہ اس قرآن کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہونے کی ایک عقلی دلیل پیش کی ہے۔ وہ دلیل یہ ہے، فقد لبثت فیکم عمرا، میں نے تمہارے درمیان عمر کا ایک لمبا حصہ گزارا ہے، ایک عمر گزاری ہے میں نے تمہارے درمیان، کہیں باہر سے نہیں آیا، یا میں جنات سے نہیں ہوں، یا فرشتوں سے میرا تعلق نہیں ہے، میں نے 40 سال کا عرصہ تمہارے درمیان رہتے ہوئے گزارا ہے۔ اسی بستی میں میری ماں بھی ہے، اسی بستی میں میرا باپ بھی ہے، میرا دادا ہے، میرے چچا ہیں، میرے بہن بھائی ہیں، میری بیوی ہے، میری اولاد ہے، اسی بستی سے ہوں میں، اور ایک عمر میں نے تمہارے درمیان گزاری ہے۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ کبھی میری زبان سے تم نے جھوٹی بات سنی ہو، کبھی شاعری کی بات سنی ہو، کبھی کہانت کی بات سنی ہو، کبھی لگائی بجائی کی بات سنی ہو؟ ایک عمر جو ہے وہ تمہارے سامنے ہے، تمہیں تجربہ ہے کہ میں کیسا آدمی ہوں۔ حیر اسود نصب کرنے پہ تمہارے درمیان جھگڑا ہوا تعمیر کرتے ہوئے بیت اللہ شریف کی، اور تمہارا یہ فیصلہ تھا کہ جو بھی صبح کے وقت سب سے پہلے آدمی حرم میں داخل ہوگا وہ ہمارے مقدمے کا فیصلہ کرے گا، اور میرے آنے کے ساتھ ہی تمہاری زبانوں سے یہ بات نکلی کہ صادق اور امین آ گیا، صادق اور امین، اور پھر اس سے باقی جو واقعات تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر نبوت تک، بعثت مبارک تک کے سارے واقعات ان لوگوں کے سامنے تھے، وہ کوئی بعد میں بیان نہیں کیے گئے۔ حلیمہ سعدیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ لینے کے لیے آئی تو کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت محمد بن عبداللہ کو لینے کو تیار نہیں تھا، اور صرف اس لیے تیار نہیں تھا کہ یتیم بچہ ہے، اس کا ہمیں کیا معاوضہ ملے گا۔ اور یہ بعثت مبارک سے پہلے کی باتیں ہیں کہ حلیمہ سعدیہ بچے کو جب لے کے واپس گئی تو اس کے ساتھ جو دوسری دائیاں تھیں انہوں نے کہا حلیمہ سعدیہ کو کہ حلیمہ سعدیہ، یہ جو اونٹنی جس پہ تم سوار ہو، جو اتنی بھاگی چلی جا رہی ہے، یہ اونٹنی وہی ہے جس پہ تم آئی تھی، مریل سی اونٹنی،
بیمار سی اٹھنی، کمزور سی اٹھنی، اور اتنی تیزی سے اس نے کہا کہ اللہ کی قسم جو میں نے بچہ لیا ہے یہ بڑی برکت والا ہے. یہ بات نبوت کے بعد کی نہیں ہے، نبوت سے پہلے کی بات ہے. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بچے تھے. اور حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ان دنوں کاٹ پڑا ہوا تھا، کھانے کو کچھ ملتا نہیں تھا، لیکن جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ساتھیوں کو منہ لگایا تو میری ساتھیاں دودھ سے بھر گئیں. اور ہمارا بیٹا جو تھا اس کو اونٹنی کا دودھ ملتا نہیں تھا پینے کے لیے، لیکن جس رات میں اس کو لے کے گئی اسی رات اونٹنی کی چھاتیاں بھی دودھ سے بھر گئیں. اور ہم سب نے، میں نے بھی، میرے شوہر نے بھی، میرے بیٹے نے بھی، اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 دفعہ نبوت سے پہلے میں نے قصد کیا ان چیزوں کا جن کا قصد نوجوان کرتے ہیں. مطلب یہ کہ جو قصہ گوئی کی محفلیں تھیں، شعر و شاعری کی محفلیں ہوتی تھیں، میں نے ارادہ کیا. اور میرے ساتھ ایک اور لڑکا بکریاں چراتا تھا. میں نے اسے ایک دن کہا کہ بھائی میں آج کوئی محفل جا کے دیکھنا چاہتا ہوں، قصہ گوئی کی محفل، شعر و شاعری کی محفل، میری بکریاں ذرا تم چرانا. میں نے اپنی بکریاں اس کے حوالے کی. اور رات کے وقت جب سورج غروب ہو گیا وہ محفلیں منعقد ہوتی تھیں. پہلی بار یہ ہوا کہ میں جب آیا تو میں نے سنا کہ اندر سے گانے بجانے کی آواز آ رہی ہے. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ آوازیں کیسی ہیں. لوگوں نے بتایا کہ فلاں آدمی کی شادی ہے، یہ گانا بجانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی توجہ اس طرف کرنے کی کوشش کی تو مجھے نیند آ گئی. میں نے اب کوشش کی کہ میں وہ آوازیں غور سے ذرا سنوں کہ وہ آوازیں کیسی ہیں، لیکن اسی وقت مجھ پہ نیند غالب آ گئی. اور مجھے جاگ اس وقت آئی جب سورج کی روشنائی چمک رہی تھی. ساری رات میں گہری نیند سویا رہا، مجھے پتہ نہیں رات کدھر گزر گئی. دوسرا واقعہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ایک دفعہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ جو یہ محفلیں جماتے ہیں میں بھی ان میں شریک ہو کے دیکھوں کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں یہ لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بکریاں چرا رہا تھا اور میرے ساتھ ایک اور لڑکا بکریاں چراتا تھا. اس رات بھی میں نے اس لڑکے سے یہ کہا کہ آج رات میری بکریاں تم سنبھال کے رکھنا، میں ذرا جاتا ہوں مکہ میں، اور جس طرح یہ محفلیں وغیرہ لگاتے ہیں میں محفل کو سننا چاہتا ہوں، جا کے دیکھنا چاہتا ہوں، بیٹھنا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پھر اس رات بھی گیا اور پھر ویسا ہی کوئی معاملہ تھا، گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی. میں نے لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے مجھے بتایا کہ فلاں فلاں آدمی کی شادی ہے، گانا بجانا ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کوشش کی کہ میں گھر سے باہر ہی ان کی آوازوں پہ ذرا کان لگاؤں کہ یہ کیا آوازیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھ پہ نیند کا غلبہ ہو گیا، پھر مجھ پہ نیند طاری ہو گئی اور مجھے جاگ اس وقت آئی جب سورج میرے اوپر چمک رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 واقعے ہیں میری زندگی کے جس میں میں نے کوشش کی کہ جو عام رسم و رواج کی چیزیں ہیں میں وہ دیکھنے یا سننے کی کوشش کروں، لیکن اللہ نے مجھے اس سے دور رکھا. اور شرم و حیا کا یہ معاملہ تھا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس فرماتے ہیں کہ جب بیت اللہ شریف کی تعمیر ہو رہی تھی میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اینٹیں اٹھا کے لے جا رہے تھے. میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ آپ کندھے پہ یا اپنی گردن پہ اینٹیں رکھتے ہیں، اینٹیں رکھنے سے آپ کا کندھا زخمی ہو جائے گا، آپ اپنا تحمل اتار کے تو یہاں اوپر رکھ لیں، اس کے اوپر اینٹیں رکھیں تاکہ آپ کا کندھا زخمی نہ ہو. حضرت عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنا تحمل اتارا ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گیا. اور جب ہوش آئی تو زبان پہ ایک ہی لفظ تھا، اداری اداری اداری، میرا تحمل کدھر ہے، میرا تحمل کدھر ہے. اور پھر جب نبوت کا دعویٰ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو ساری باتیں وہ ہیں جو نبی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں یہ ایک چیلنج کے طور پہ یا دلیل کے طور پہ کفار مکہ کے سامنے رکھی کہ 40 سال کا عرصہ میں نے تمہارے سامنے گزارا ہے، کوئی بےہودگی کی بات، کوئی گستاخی کی بات، کوئی بے ادبی کی بات، کوئی جھوٹی بات، کوئی غیبت کی بات، کوئی ظلم کی بات، کوئی زیادتی کی بات اگر میرے بارے میں ہے تو مجھے بتاؤ.
یہ بہت بڑا چیلنج ہے 40 سال کے دوران. اور پھر تعجب کی بات یہ ہے کہ انسان کے سب سے زیادہ قریب کون ہوتا ہے؟ انسان کے سب سے زیادہ قریب اس کی بیوی ہوتی ہے. بیوی انسان کے جتنے بھی خوبیاں اور خامیاں ہیں بہت اچھی طرح جانتی. اس میں کیا اچھائی ہے، کیا برائی ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کی فکر کیا ہے، اس کی عادات کیا ہے، اس کے اطوار کیا ہے. بیوی سے زیادہ انسان سے کوئی واقف نہیں ہوتا. اور معاملہ وہاں یہ تھا کہ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے یہ بات بتائی کہ خدیجہ مجھے کیا ہو گیا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اس طرح کا واقعہ ہوا میرے ساتھ. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ اے محمد کیا ڈرامہ کر رہے ہو، اے محمد یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، پاگل ہو گئے ہو، کیا جنون ہے تمہیں. حضرت خدیجہ نے کوئی ایسی بات نہیں کی، بلکہ سب سے پہلی بات یہ تھی واللہ یا لا یخزیک اللہ، میں اللہ کی قسم کھائے کہتی ہوں کہ اللہ تجھے رسوا نہیں کرے. میرا تجربہ یہ ہے کہ تم سچے آدمی ہو، تم مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہو، اور تم بے قصوں کے یتیموں کے ہاتھ پہ سر رکھتے ہو، لوگوں کی مدد کرتے ہو، لوگوں کا سہارا بنتے ہو، ہر معاملے میں تم لوگوں سے تعاون کرتے ہو. اللہ کی قسم اللہ تجھے رسوا نہیں کرے گا. یہ سب سے پہلا اثر تھا بیوی کا، جس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کیا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں کوئی بھی ایسی بات ہوتی جس پہ انگلی اٹھائی جا سکتی ہوتی، سب سے پہلا حضرت خدیجہ انگلی اٹھاتی. اور بیوی کے بعد جو دوسرا رشتہ یا دوسرا تعلق جو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے انسان کے، یا جو سب سے زیادہ انسان کی خوبیوں اور کمزوریوں کو جاننے والا ہے، وہ کون سا ہے؟ گھر کے نوکر کا. گھر کا نوکر جو ہے نا 24 گھنٹے گھر میں گزارتا ہے، بڑی اچھی طرح سارے معاملات گھر کے جانتا ہے. خزانہ کہاں رکھا ہے، پیسے کہاں رکھے ہیں، یہ میاں بیوی الگ کب ہوتے ہیں، آپس میں باتیں کیسے کرتے ہیں، یہ عورت کی کیسی عادات ہیں، مرد کے کیسے عادات و اطوار ہیں. نوکر جو ہے گھر کا وہ سب سے زیادہ آگاہ ہوتا ہے. بعض اوقات جو مرد کے عورت کے بارے میں علم ہوتا ہے، عورت کو جو مرد کے بارے میں علم ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ نوکر باتیں جانتا ہے. شوہر جب گھر سے چلا جاتا ہے تو بعد میں بیوی جو ہے وہ شوہر کے بارے میں کیا سوچتی ہے، کیا اس کے تاثرات ہیں، یا جو مرد ہے اس کے اپنی بیوی کے بارے میں کیا تاثرات ہیں. نوکر جو ہے وہ سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے دونوں کو اور گھر کے بارے میں. وہاں یہ معاملہ تھا کہ زید بن حارثہ، یہ نبوت کے پہلے کی بات ہے کہ زید بن حارثہ جو تھے ان کے والد کو پتہ چل گیا. حضرت حکیم بن حزام خرید کے لائے کہیں سے زید بن حارثہ کو، اور اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ کو ہبہ کر دیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا. اور جب زید بن حارثہ کے والد کو پتہ چلا، چچا کو پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، چچا اور باپ دونوں آئے مل کے لینے کے لیے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، ہمارے حوالے کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے نہ پوچھو، اپنے بیٹے سے پوچھ لو. اگر بیٹا جانا چاہتا ہے میں اس کو روکوں گا نہیں، اور اگر بیٹا میرے پاس رہنا چاہتا ہے تو میں زبردستی بھیجوں گا نہیں. باپ نے پوچھا بیٹے سے کہ بیٹا چلو ہمارے ساتھ اپنے گھر میں. کیا کہا بیٹے نے؟ زید بن حارثہ کہنے لگے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں محمد بن عبداللہ کے پاس رہوں گا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بولا بیٹا بنا لیا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے جب آیتیں نازل فرما دیں، رسم ختم کر دی گئی، تو پھر زید بن حارثہ جو ہے اپنے اصل نام سے پکارے جانے لگے. لیکن یہ سارے واقعات جو ہیں یہ بعثت مبارک سے پہلے کے ہیں. قریش مکہ اندھے نہیں تھے، بہرے نہیں تھے، یہ سارے واقعات دیکھ رہے تھے وہ. اور انہی واقعات کو دلیل کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیش فرمایا ہے کہ لوگوں میں تمہارے سامنے ایک عمر گزار چکا ہوں. بچپن کی عمر بھی گزاری ہے، نوجوانی کی عمر بھی گزاری ہے، پھر جوانی بھی عمر بھی گزاری ہے، اب بڑھاپے کی عمر میں داخل ہو رہا ہوں. جب میں جوان تھا، نوجوان تھا، بچہ تھا،
تم کہتے تھے کہ یہ تو ہماری قوم کا سردار ہوگا، ہماری امیدوں کا مرکز ہوگا، یہ امین ہے، یہ صادق ہے، بڑا ہی اچھا ہے، شریف باپ کا شریف بیٹا ہے، یہ ساری باتیں تھیں. لیکن جیسے ہی میں نے یہ بات کہی کہ اللہ نے مجھے رسالت دی ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو تم کہنے لگے کہ یہ تو پاگل ہے، یہ تو جھوٹا ہے، یہ تو خائن ہے، یہ تو شاعر ہے، یہ تو کاہن ہے، اپنی طرف سے باتیں گھڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک سے پہلے کی جو زندگی ہے اس کو ثبوت کے طور پہ اور دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے کہ بتاؤ میں نے 40 سال تمہارے سامنے گزارے، اگر تم میرے کردار پہ، اخلاق پہ، میرے معاملات پہ کوئی انگلی اٹھا سکتے ہو تو اٹھا کے دکھاؤ. جب ہجرت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی کافروں اور مشرکوں کی امانتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں. بات تو ہے نا غور کرنے والی، اور بہت بڑی دلیل ہے یہ کہ 40 سال میں نے تمہارے سامنے گزارے اور 40 سال میں کبھی تم نے مجھے جھوٹا نہیں کہا، کبھی تم نے مجھے خائن نہیں کہا، کبھی تم نے مجھ سے شاعری نہیں سنی، کبھی تم نے مجھ سے کہانت کی اور غیر کی باتیں نہیں سنی. اور جیسے ہی میں نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ قرآن مجھ پہ نازل ہوتا ہے، جبرائیل مجھ پہ آتا ہے، تو تم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو جھوٹا ہے، یہ تو خائن ہے، یہ تو شاعر ہے، یہ تو کاہن ہے. یہ بہت بڑی دلیل تھی. اللہ نے فرمایا کہ اس سے پہلے انہیں کہو کہ اس سے پہلے میں ایک امت تمہارے سامنے گزار چکا ہوں، اگر تمہیں میری اس زندگی پہ کوئی اعتراض ہے تو اعتراض کر کے بتائے مجھے. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ قرآن مجید جو ہے وہ بار بار جھنجھوڑتا ہے کہ یہ دل و دماغ جو میں نے دیے ہیں یہ سوچ بچار کے لیے دیے ہیں. سوچو بار بار، یہ جو مکھی پہ مکھی مارنے کا حکم نہیں ہے شریعت میں، یا قرآن یہ نہیں سکھاتا اچھا یہ سب پیو کو میں نے قبضہ سنے ہیں یا سارے معاشرے میں ہوتا ایسے ہے، یہ کوئی دلیلیں نہیں ہے. عقل سے سوچو کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کا کوئی جواب ہے یا نہیں ہے، یوں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ آگے پھر اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور طریقے سے دہرایا ہے جو پہلی بات تھی. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا، اس شخص سے ظالم کون ہو سکتا ہے یا کون ظالم ہوگا اس شخص سے زیادہ، ممن افترى علی اللہ کاذبا، جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹی بات گھڑے. تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن تم نے گھڑا ہے اور نام لگاتے ہو اللہ کے کہ اللہ نے بھیجا ہے، اشارہ ہے اس طرف. تم کہتے ہو کہ قرآن میں نے تصنیف کیا ہے، میں نے قرآن لکھا ہے، میں نے قرآن بنایا ہے، اور حقیقت میں تم نے لکھا ہے لیکن نام اللہ کے لگاتے ہو کہ اللہ نے بھیجا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی سے بڑا ظالم کوئی ہو نہیں سکتا جو اللہ پہ جھوٹ گڑے، بات خود بنائے اپنی طرف سے اور کہے یہ کہ یہ اللہ نے بات اتاری ہے، یہ حکم اللہ نے دیا ہے. اس شخص سے زیادہ ظالم کوئی نہیں ہو سکتا. اگر یہ قرآن میں نے لکھا ہے اور میں اللہ کے نام یہ لگاتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ ظالم کوئی نہیں. اور کذب بآیات ہی، اور پھر دوسرا ظالم اس آدمی سے بھی بڑا کوئی نہیں کہ جس کے سامنے باقی اللہ کی آیتیں پیش کی جائیں، باقی اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا قرآن پیش کیا جائے اور وہ اس قرآن کو جھٹلا دے. اس سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں. یہ تو ایک محض حکمت تھی تبلیغ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بھی اس بات میں شامل فرما لیا، یا اللہ نے حکم دیا کہ اپنے آپ کو بھی شامل فرما لو ظالم میں، کہ اگر میں اللہ کی طرف کوئی جھوٹی بات گھڑ رہا ہوں یا میں اپنی طرف سے قرآن لکھ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے نازل کیا تو میں بڑا ظالم ہوں. یہ تو ایک تبلیغ کی حکمت ہے کہ بات سننے والا جو ہے بھڑک نہ اٹھے.
اصل جو بات کہنی مطلوب تھی وہ تو اگلی ہے. سب سے بڑا ظالم وہ ہے جس کے سامنے قرآن کی آیتیں پیش کی جائیں اور وہ ان آیتوں کو ماننے سے انکار کر دے. مطلوب تو کافروں کو بتانا تھا، مشرکوں کو یہ جتلانا مطلوب تھا کہ تم ہو ظالم، تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں پیش کی جا رہی ہیں اور تم اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہو. اپنے ذکر تو اس لیے کر دیا کہ فوراً انکار نہ کر دیں یا سوچو بچار سے کام نہ لیں، اس لیے اپنا بھی ذکر کر دیا کہ اگر میں اللہ کی طرف سے قرآن نہیں ہے اور خود گھر کے تمہیں بتا رہا ہوں تو میں بھی ظالم ہوں. لیکن اصل بات وہ ہے جو آگے اللہ نے فرمائی کہ اس شخص سے بھی زیادہ ظالم کوئی نہیں ہے جس کے سامنے اللہ کی شریعت پیش کی جائے، اللہ کا قرآن پیش کیا جائے اور وہ اس کو ماننے سے انکار کر دے. یہاں بھی دونوں باتیں جو ہیں وہ قابل غور ہیں. ایک بات تو یہ کہ جس طرح اللہ کے قرآن میں رد و بدل کرنے والا جو ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں. جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ارشاد فرمائی یا جو اللہ تعالیٰ نے پہلے بات ارشاد فرمائی وہ یہی ہے کہ جو اگر میں اللہ کے قرآن میں رد و بدل کرتا ہوں یا خود بنا کے اللہ کے نام منسوب کرتا ہوں تو میں سب سے زیادہ ظالم ہوں. جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بات ایسی کہی جائے جو اللہ نے ارشاد نہیں فرمائی اور انسان کہے نہیں جی یہ تو شریعت کا مسئلہ ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے، تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. شریعت میں دین کا مسئلہ ہونے کے لیے دلیل ہونی چاہیے قرآن سے یا حدیث سے، اللہ کے کلام سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دلیل ہونی چاہیے کہ یہ باقی دین کا مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ ہے. اگر شریعت میں قرآن میں یا حدیث میں وہ مسئلہ موجود نہیں اور انسان اس کو شریعت کا مسئلہ بنا کے پیش کرے تو پھر یہ وہی بات ہے جو اللہ کے رسول نے فرمائی کہ اس سے زیادہ ظالم آدمی کوئی نہیں ہے. اور پھر سیدھی سی بات ہے کہ جو اعمال قرآن یا حدیث سے ثابت نہیں انہیں کرنے میں پتہ نہیں کیوں دماغ شیطان، لیکن شیطان گمراہ تو کرتا ہے نہیں. دلائل جو ہے وہ شیطان مہیا کر دیتا ہے اور علماء جو ہیں وہ اس کے لیے 100 باتیں بنا دیتے ہیں، عقلی دلائل بنا دیتے ہیں. اشارے ثواب کے لیے قرآن پڑھنے میں کیا حرج ہے یا رسم کل کرنے میں یا 40واں کرنے میں کیا حرج ہے، قرآن ہی پڑھا جاتا ہے. لیکن بات تو یہ ہے کہ جب اس کی دلیل نہیں ہے قرآن سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے، صحابہ کرام کے عمل سے اس کا ثبوت نہیں ہے. اور اب تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، میلاد کا ایسا معاملہ ہو گیا ہے، ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ کسی کے سامنے اگر میلاد کے بارے میں کوئی بات کہیں اس کی رد میں تو مرنے مارنے پہ آ جائیں گے. ایسا معاملہ ہو گیا ہے. لیکن بات تو وہی ہے کہ اس کی دلیل ہونی چاہیے یا قرآن سے ہونی چاہیے یا سنت رسول سے ہونی چاہیے، وہ ہے نہیں. تو پھر اس چیز کو دین کا مسئلہ بنا کے باقاعدہ عید کا اس کو تہوار سمجھ کے منایا جانا یا اس کا اہتمام کرنا، من اظلم، اس سے ظالم کون ہے جو شریعت کا مسئلہ، شریعت کا نام لے کے، دین کا نام لے کے لوگوں کو بتائے جبکہ وہ شریعت میں نہیں ہے. اور دوسری طرف اگلا معاملہ جو ہے وہ ہر جگہ پہ ہے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. بالکل وہی معاملہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کا دین اور اللہ کا قرآن پیش کر رہے ہیں اور بار بار اس کے دلائل دے رہے ہیں. اللہ نے بھی دلیل دی کہ تمہارے سامنے میں عمر گزار چکا ہوں، اگر میرے جھوٹے ہونے والی کوئی ایک مثال ہے میری 40 سال کی عمر سے تو ایک مثال ہی بتاؤ مجھے. لیکن جو قرآن اور حدیث کی باتیں ہیں ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اپنی طرف سے گھڑے ہوئے مسائل جو ہیں وہ دین بنا کے پیش کیے جا رہے ہیں. دونوں باتیں، دونوں طرف سے ظلم ہو رہا ہے. وہ ظلم بھی ہو رہا ہے، وہ ظلم بھی، قرآن حدیث کو نہ ماننا یہ ظلم، اور دوسری طرف جو قرآن حدیث میں نہیں ہے اس کو شریعت بنا کے پیش کرنا یہ ظلم، دونوں ظلم ہو رہے ہیں.
انہ لا یفلح المجرمون، آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجرموں کو کامیاب نہیں کرتا، مجرم اللہ کے ہاں کامیاب نہیں ہوتے۔ پہلی بات فرمانے کے بعد یہ بات کہنی کہ مجرم اللہ کے ہاں کامیاب نہیں ہوتے، دونوں طرف ہے۔ اگر تو میں مجرم ہوں، میں غلط باتیں تمہیں بتا رہا ہوں، قرآن گھاڑ کے اللہ کے نام منسوب کر رہا ہوں، میں یہ ظلم کر رہا ہوں، تو مجھے اللہ کامیاب نہیں کرے گا۔ ظالموں کو اللہ کامیاب نہیں کرتا، مجرموں کو کامیاب نہیں کرتا۔ اور دوسری طرف بھی ہے کہ اگر یہ ظلم تم کر رہے ہو کہ میں تمہارے سامنے اللہ کا قرآن پیش کرتا ہوں، تم ان کی ایتوں کو جھٹلا رہے ہو، اگر تم یہ ظلم کر رہے ہو تو تم مجرم ہو، تم گناہ گار ہو، تمہیں اللہ کامیاب نہیں کرے گا۔ اگر میں گناہ گار ہوں، میں مجرم ہوں، تو مجھے کامیاب نہیں کرے گا، اور اگر تم مجرم ہو، تم گناہ گار ہو، تو تمہیں کامیاب نہیں کرے گا۔ اور پھر کافروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ناکام اور نامراد کون ہوا۔ ناکام اور نامراد کافر اور مشرک ہوئے جنہوں نے قرآن مجید کی آیتوں کو جھٹلایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی ساری کامیابیاں عطا فرما دی۔ پورا جزیرۃ العرب جو تھا سارے کا سارا مفتوح ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، پھر وہی توحید کی باتیں ہیں، اور بار بار اس کو اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کیا 30 پاروں میں۔ اور یہ ایسا پھیر شیطان نے ڈالا ہوا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد سے جب سے شرک شروع ہوا ہے، جب سے وہ کنڈی نکل نہیں رہی، جاتی نہیں ہے، 30 پارے پڑھنے کے باوجود بھی وہ جو اڑتل ہے وہ وہیں کی وہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَيَعْبُدُونَ، اور یہ عبادت کرتے ہیں، نظریں نیازیں دیتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، 11ویں دیتے ہیں، 13ویں دیتے ہیں، یہ ساری کی ساری عبادت کی قسمیں ہیں۔ نماز روزہ عبادت نہیں ہے، نماز روزہ بھی عبادت ہے، لیکن یہ جتنے بھی نظریں نیازیں اور چڑھاوے ہیں، قربانیاں ہیں، 11ویں ہیں، یہ ساری عبادت کی قسمیں ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ، اور وہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ان کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں۔ اب من دون اللہ میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بعض جگہ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ اصنام کا لفظ استعمال فرما دیا کہ وہ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، بت جو ہے وہ ان کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ یہ ویسے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے کیسا عقل کا پھیر ہے، پتھر ہے۔ اس زمانے میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اس وقت بھی بات یہی تھی کہ پتھروں کے بت وہ خود تراشتے تھے، اور خود تراش کے انہیں سمجھتے تھے کہ جو ہستیاں ہیں، جو بزرگ ہیں، جن کے یہ ہم نے بت بنائے ہیں، ان کی ارواح ہے ان میں، لہذا ان کی ارواح ہم سے خوش ہوتی ہے جب ہم ان کی پوجا کرتے ہیں، نظر نیاز دیتے ہیں، چڑھاوا چڑھاتے ہیں ان بتوں کے نام کا، تو ان کی ارواح خوش ہوتی ہیں، قیامت کے دن وہ ہمیں سفارش کر کے بچا لیں گی۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جب بتوں کو توڑ دیا تو انہوں نے پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا یہ حال تو نے کیا ہمارے بتوں کا؟ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو سب سے بڑا ہے، جو صحیح سالم ہے، باقی سارے ٹوٹے پھوٹے ہیں، لگتا تو یہ ہے کہ یہ بڑے حضرت صاحب جو ہیں یہ انہوں نے کارروائی کی ہے، ان سے ذرا پوچھو، فَاسْأَلُوهُمْ، ان سے پوچھو، ان كَانُوا يَنْطِقُونَ، ان كَانُوا يَنْطِقُونَ، اگر یہ بولتے ہیں۔ وہ الہ کیسا ہے جو بولتا نہیں ہے؟
وہ الہ کیسا ہے جو سنتا نہیں ہے؟ وہ الہ کیسا ہے جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا؟ لیکن شیطان مت تو اتنی مار دیتا ہے کہ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، نہ یہ بولتا ہے، نہ یہ سنتا ہے، نہ یہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے، نہ کسی کا بگاڑ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نظر نیاز چڑھاوے دیتے ہیں۔ یہ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پھر جو ہے بظاہر عقل سے سوچا جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑی جلدی سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن یہ کنڈی تو ایسی ہے کہ 2500 سال پہلے سے چلی آ رہی ہے کہ نہیں یہ نہیں، یہ تو کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے نہیں کرتے، اور ہماری ضد یہ ہے نہیں جی نہیں کرتے ہیں۔ یہ اس کا فیصلہ آج تک نہیں ہو سکا اور قیامت تک نہیں ہوگا۔ جنہوں نے شرک کرنا ہے قیامت تک یہ فیصلہ نہیں ہوگا۔ قرآن بار بار کہتا ہے نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں نہیں جی کرتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے دماغ میں ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ ان سے پوچھو جو بڑا ہے تمہارا، جو صحیح سالم ہے، کہیں اس نے تو نہیں کیا؟ اور جتلایا یہ فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، اگر یہ الہ ہیں انہیں بولنا چاہیے، اگر یہ بولتے ہیں تو پوچھو ان سے۔ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، لمحہ بھر کے لیے شرمندگی پیدا ہوئی دل میں، لمحہ بھر کے لیے خجالت آئی کہ کتنے بیوقوف ہیں، کتنے ظالم ہیں، کتنے احمق اور اندھے ہیں ہم، کہ باقی یہ تو بولتے نہیں، یہ تو پتھر کی مورتیاں ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ فرمایا کہ رجعوا الی انفسہم، دل اپنی طرف انہوں نے نظر دوڑائی، فقالوا، اور دل میں یہ سوچا انکم انتم الظالمون، واقعی تم ظالم ہو، تم احمق اور بیوقوف ہو۔ ثم نکسوا الی رؤوسہم، اور پھر انہوں نے شرم سے، ندامت سے سر جھکا لیے ابراہیم کے آگے۔ فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، لقد علمت، ابراہیم تو جانتا ہے، تو بھی جانتا ہے، ہم بھی جانتے ہیں۔ کیا جانتے ہیں؟ ما هؤلاء ينطقون، کہ یہ حضرت صاحب تو بولتے نہیں ہیں، یہ جو چڑھاوے چڑھاتے ہیں یہ تو مجاور لے جاتے ہیں، یہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، لاکھوں کی نظریں جو ہیں وہ خزانے بھرتے ہیں پچھلے والے، دکانیں پچھلے والے چلاتے ہیں اپنی، اور چڑھاوے ان کے نام ہوتے ہیں کہ یہ حضرت صاحب جو قبر میں پڑے ہیں ان کے نام کا نذرانہ ہے یہ 10 لاکھ۔ کھاتے پچھلے ہیں، اولادیں کھاتی ہیں، پیٹ وہ بھرتے ہیں جہنم سے۔ حالانکہ بالکل وہی بات ہے جو اس وقت کافروں کو محسوس کروا جتلا دی ابراہیم علیہ السلام نے، کہ ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں، یہ بدبخت اور ظالم آج جو گدیوں پہ بیٹھے ہیں، جو قبروں پہ اور خانقاہوں میں بیٹھے ہیں، یہ ظالم جانتے ہیں کہ جو اندر ہے وہ بولتا نہیں ہے، یہ ظالم جانتے ہیں جو اندر دفن ہے قبر میں سنتا نہیں ہے، یہ ظالم جانتے ہیں جو قبر میں پڑا ہے نفع نہیں دے سکتا، یہ ظالم جانتے ہیں جو قبر میں پڑا ہے کسی کا بگاڑ نہیں سکتا۔ وہاں لاہور میں سب سے بڑا دربار ہے علی حجویری کا، وہاں پہ دھماکہ ہوا، ہم نہیں چاہتے، ہم کبھی بھی اس بات کی حمایت نہیں کرتے، لیکن جب دھماکہ ہوا تو اس کے بعد مطالبہ یہ کیا گیا وہاں کے محافظوں کی طرف سے کہ پولیس کو بلاؤ، یہاں پہ حفاظت کرے دربار کی، آ کے پولیس کو بلاؤ، گارڈ مقرر کرو یہاں پہ دربار پہ جو حفاظت کرے دربار کی۔ یہ بات بالکل وہی ہے، لقد علمت، تو جانتا ہے، ما هؤلاء ينطقون، کہ یہ جو اندر پڑے ہیں یہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، حفاظت کے لیے پولیس چاہیے ان کو۔ بیوقوفوں کو اتنی سمجھ نہیں آتی کہ جیسے ہم مرادیں مانگتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، اس کی قبر کو بچانے کے لیے ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ پولیس کی لاؤ یہاں پہ حفاظت کرے اس کی۔ کیسا عقل کا پھیر ہے، اور کیسی گمراہی اور کیسی جہالت ہے، بدترین جہالت ہے۔
وہ جو ابراہیم علیہ السلام کے 3000 سال پرانے مشرک تھے، انہیں شرم آ گئی اس بات پہ کہ ابراہیم یہ تو واقعی نہیں بولتے، باقی ہم بیوقوف اور احمق ہیں، ہم ظالم ہیں، ان کو شرم آ گئی۔ لیکن آج کل کے مشرک جو ہیں انہیں اتنے بے حیا اور اتنے ٹھیٹ ہیں کہ ان کو شرم نہیں آتی، وہ اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ پتہ ہے اپنی حفاظت نہیں کر سکا، آئے روتے ہو تم، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے مسلمان ملکوں کو، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، کیوں روتے ہو کہ شام میں روس نے پیغمبروں کی قبروں کو خراب کر دیا، تابعین کی قبروں کو نقصان پہنچ رہا ہے، فلانے کے مزار کو نقصان پہنچ رہا ہے؟ نہیں پہنچنا چاہیے، جان کی حفاظت ہونی چاہیے، مردے کی حفاظت ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی توڑنے سے بھی منع فرمایا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن ہم تم سے یہ پوچھتے ہیں کہ اگر یہ کرنی اور بھرنی والے ہیں، یہ مشکل کشا اور حاجت روا ہیں، تو اپنی کیوں نہیں بچاتے قبروں کو؟ کیا اتنی عقل نہیں آتی ہے ہمیں؟ 11ویں دیتے چلے آ رہے ہیں ہزاروں سال سے، لیکن جب بم پڑتا ہے تو کہتے ہیں جی امریکہ تباہ کر گیا عبد القادر جیلانی کے مزار کو۔ بری بات ہے، مذمت کرتے ہیں ہم، بہت ہی ظلم والی بات ہے، لیکن اتنا عقل سے کام تو لینا چاہیے جتنا عقل سے کام ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے مشرکوں نے لیا کہ باقی ہم احمق اور بیوقوف ہیں۔ بات ابراہیم علیہ السلام نے جب انہوں نے یہ کہا کہ ابراہیم یہ تو بولتے نہیں اور تمہیں بھی پتا ہے کہ یہ نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں، کالا فتعبدون من دون اللہ، وہاں بھی بات ہوئی ہے، سارا قرآن بھرا ہوا ہے من دون اللہ سے کہ لوگوں من دون اللہ سے باہر آ جاؤ، لوگوں من دون اللہ سے باہر آ جاؤ۔ یہ سارا قرآن جو ہے بھرا ہوا ہے شرک کی مذمت میں، شرک کی جڑیں کاٹنے کے لیے، لیکن مصیبت تو یہی ہے کہ قرآن کے نزدیک آنے کون دیتا ہے؟ کون ہے قرآن پڑھنے والا؟ کتنے لوگ ہیں قرآن کو ترجمے سے پڑھنے والے؟ اخبار کا نشہ اتنا ہے کہ روزانہ جیسے ہی سورج نکلتا ہے جب تک اخبار نہ پڑھ لیں ناشتہ نہیں کرتے۔ قرآن کی ایک آیت روزانہ پڑھنا وہ مشکل ہے، لیکن اخبار کے لیے 1 گھنٹہ نکالنا وہ آسان ہے۔ ایسا شیطان نے چکمہ دیا ہوا ہے، ایسا شیطان نے گمراہ کیا ہوا ہے۔ دین کے لیے ہمارے پاس نہ پیسہ ہے نہ وقت ہے، دین کی طرف سے ہمارا پلو بالکل خالی ہے، اس میں ہم بالکل ہی احمق اور بیوقوف ہیں۔ دنیا کے بارے میں بڑے سیانے ہیں کہ فلاں کیس کا کیا ہوا، فلاں معاملہ کیا ہوا، فلاں واقعہ کیا ہوا، وہ اس سے بڑی باخبر رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، بالکل پھر وہی بات ابراہیم علیہ السلام نے کہی کہ بیوقوف ہو، کیا تم ان کے نام کی نظریں نیازیں دیتے ہو، ان کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے ہو، ان کے نام کی قربانیاں دیتے ہو، ان کے نام کی گیاریاں دیتے ہو، ما لا ينفعکم، جو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، ولا یضرکم، نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ بار بار قرآن یہ کہتا ہے میرے علاوہ کوئی کسی کا نہیں بگاڑ سکتا، ہم کہتے ہیں نہیں یا اللہ ہوتا ہے۔ یہی تکرار ہے جب سے نوح علیہ السلام کے زمانے سے شرک شروع ہوا ہے، جب سے لے کر قیامت تک یہی ایک تکرار مسلسل جاری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے کچھ نہیں دیا انہیں، یہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، زندگی موت میرے ہاتھ میں ہے، صحت اور بیماری میرے ہاتھ میں ہے، بیٹے اور بیٹیاں میرے ہاتھ میں ہے، رزق میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں ہے ان کے پاس بھی، یہ فیصلہ جو ہے یہ قیامت میں اللہ ہی کرے گا۔ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، جن باتوں میں یہ لوگ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ قیامت کے دن ہی ہوگا۔ اور نہیں بزرگ نے بزرگان نے تو اللہ ہی دیتا ہے، اسی کا تو انہیں اللہ نہیں دیتا، دیتا اللہ ہی ہے، لیکن اللہ دیتا ہے انہیں اور پھر آگے یہ ہمیں دیتے ہیں۔ یہ کنڈی نکلتی نہیں ہے، شیطان نکلنے دیتا ہی نہیں ہے۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ لعنت ہے تمہارے اوپر، افسوس ہے تمہارے اوپر بھی اور ان پہ بھی جن کی تم اللہ کے علاوہ بندگی کرتے ہو، جن قبروں پہ جا کے سجدے کرتے ہو، جن قبروں پہ جا کے رکوع کرتے ہو، جن پہ جا کے نظریں نیازیں چڑھاتے ہو۔ اور بات یہ ہے من دون اللہ کی تفسیر میں یہ باتیں لکھی ہیں مفسرین نے۔ ایک تو جتنی بھی اہم شخصیتیں کسی بھی مذہب میں گزری ہیں انہی کے
بت بنائے جاتے ہیں، گڑے جاتے ہیں۔ ہندو کس کی بناتے ہیں؟ بت تراشتے ہیں رام کا۔ اور بدھ مت والے کس کا بت تراشتے ہیں؟ گوتم بدھ کا۔ اور جین مت والے مہاویر کا بت تراشتے ہیں۔ یہ بت جو ہیں یہ فرضی نہیں ہے، یہ تو بزرگوں کے بت ہیں۔ اور یہی بات ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ لات جو ہے وہ کوئی فرضی یا خیالی نہیں تھا، لات ایک انسان تھا مکہ میں، اور جب حاجی باہر سے آتے تھے تو لات ان کی بڑی خدمت کرتا تھا، ستو گول کے پلاتا تھا حاجیوں کو۔ لیکن ہوا یہ کہ جب وہ نیک آدمی فوت ہو گیا تو اس کی قبر بن گئی، قبر کے اوپر مجاور بن کے بیٹھ گیا کہ یہ ہمارے حضرت صاحب ہیں، ہمارے بزرگ ہیں۔ یہ فرمایا یہ ہے من دون اللہ، جن شخصیتوں کی اور جن لوگوں کے تم بت تراش لیتے ہو، رام ہے یا راون ہے یا گیتا ہے یا مہاویر ہے یا گوتم بدھ ہے، یہ سارے جن کے سامنے تم جھکتے ہو جا کے، جن کے چرنوں پہ جا کے تم نظریں نیازیں دیتے ہو، یا جن کے جا کے بیٹے اور بیٹیاں ذبح کر دیتے ہو، یہ سارے من دون اللہ میں شامل ہیں۔ اور یہ سارے من دون اللہ، بار بار من دون اللہ، لا یضرہم ولا ینفعہم، نہ یہ نقصان دے سکتے ہیں نہ یہ نفع دے سکتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ جائیں، جا کے دیکھیں ذرا خانقاہوں پہ اور درباروں پہ حضرت صاحب کو ملنے کے لیے وقت نہیں ہے، اتنی لمبی لمبی لائنیں لگی ہیں، لاکھوں کے نذرانے لے کے جاتے ہیں لوگ۔ اور جرنیل صاحب بھی ہیں وہاں، کرنیل صاحب بھی ہیں، وزیر صاحب بھی ہیں، گورنر صاحب بھی ہیں۔ یہ گورنریاں اور وزارتیں جو ہیں انہی کے صدقے چلتی ہیں، انہی حضرت صاحب کے صدقے سے۔ پاکستان کا کوئی پریزیڈنٹ نام لیں جو کسی پیر کا مرید نہیں تھا۔ جتنے بڑے بڑے جرنیل اور وزیر اور گورنر ہیں، کسی ایک کا نام لیں جو موحد ہو، جو کسی کا مرید نہ ہو۔ جا کے لاٹھیاں کھاتے ہیں کہ ہماری حکومتیں قائم رہیں، ان کی تھوکیں چاٹتے ہیں جا کے اس لیے کہ ہماری حکومتیں قائم رہیں۔ شرک کرتے ہیں، خود شرک کے محافظ ہیں، شرک کے گڑھ اور شرک کے اڈے خود بنائے ہوئے ہیں۔ علی حجویری کا جو اس پہ سونے کا مزار جو ہے وہ تو ایران کے بادشاہ نے بھیجا تھا اور چڑھایا، اس کے بعد اس کی رونق کو بڑھانے والا کون ہے؟ ہماری حکومتیں ہیں۔ شرک اگر رہا، شرک کی معمولی سی آمیزش بھی رہی عقیدے میں، تو ساری نمازیں، سارے روزے، سارے نفل اور سارے صدقے اور سارے خیرات، سارے حج اور سارے عمرے برباد، یہ اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ شرک کی معمولی سی آمیزش جو ہے وہ بھی اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ ساری زندگی کی عبادت جو ہے وہ بیکار ہے اگر شرک کی آمیزش ہے ایمان میں تو۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، اف ہے تمہارے اوپر اور جن کی تم بندگی کرتے ہو ان پہ بھی اف ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ ابراہیم علیہ السلام نے بھی وہی بات کہی جو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی، افلا تعقلون، بے وقوفو عقل سے کام لو، عقل اللہ نے اسی لیے دی ہے۔ یہ عقل دنیا کمانے کے لیے، ڈالر یا ریال کمانے کے لیے نہیں دی اللہ نے، یہ تو قیامت کے دن پتہ لگے گا کہ یہ عقل اللہ نے کیوں دی تھی۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلٌ مَّا تَشْكُرُونَ، یہ دل دماغ اللہ نے دیے ہیں لیکن یہ شکر ادا کرنا چاہیے، تم شکر ادا نہیں کرتے اللہ کا۔ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے بھی کسر تو کوئی نہیں چھوڑی بات سمجھانے میں۔ مشرکوں نے یہ بات کہی، حَرِّقُوهُ، ابراہیم کو جلا ڈالو، یہ گستاخی کرتا ہے بزرگوں کی۔ دیکھیے کہ حل کیا نکالا مسئلے کا۔ ابراہیم کہہ رہے کہ عقل سے کام لو، سوچو سمجھو کہ مسئلہ کیا ہے، لیکن انہوں نے حل یہ نکالا، حرکو، یہ جو ہمیں نصیحتیں کرتا ہے، جو بڑا موحد بنا ہوا ہے، وہابی بنا ہوا ہے، اسے نکالو یہاں سے، مارو اسے سنسار کر دو، اس کو جلا ڈالو۔ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اور حضرت صاحب کی حفاظت کو، وَانصُرُوا،
مدد کرو اپنے الہوں کی. اور قرآن نے یہاں بڑے عجیب انداز سے دوسری جگہ پہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے، بیوقوف ہو تم یہ تو سوچو یہ جو قبروں میں پڑے ہیں تم ان کی مشکل کشائی کرتے ہو یا وہ تمہاری مشکل کشائی کرتے ہیں؟ جو گدی نشین بیٹھا ہے ہڈ حرام، نہ مزدوری کرتا ہے، نہ محنت کرتا ہے، نہ کھیتی باڑی کرتا ہے، کتے رکھے ہوئے ہیں شکار کے لیے، گھوڑے پالے ہوئے ہیں، کبوتر رکھے ہوئے ہیں لڑانے کے لیے، یہ کہاں سے کھاتا ہے؟ حضرت صاحب کی جو گدی پہ جانشین بیٹھا ہے یہ کہاں سے کھاتا ہے؟ کہاں سے للے تللے اڑاتا ہے؟ یہ کہاں سے عیش کر رہا ہے؟ یہ ان کے بنگلے کہاں سے آتے ہیں؟ یہ اسمبلیوں کے الیکشن کہاں سے لڑتے ہیں کروڑوں خرچ کر کے؟ وہی جو نظریں نیازیں تم دیتے ہو انہی پہ پلتے ہیں یہ. مشکل کشا کون ہوا؟ مشکل کشا تو وہ ہے جو نظر نیاز دے رہا ہے، جو چڑھاوا چڑھا رہا ہے. مشکل کشا تو وہ ہے، وہ جو پڑا ہوا ہے، جو بیکار بیٹھا ہوا ہے، نکما ہے، ہڈ حرام ہے، کام نہیں کرتا، مزدوری نہیں کرتا، کماتا نہیں ہے، بیٹھ کے کھا رہا ہے، یاشی کر رہا ہے. اس کی مشکل کشائی تو نظریں نیازیں دینے والے کر رہے ہیں. مشکل کشا تو وہ ہیں جو نظریں نیازیں دیتے ہیں. وہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی کہ جو مجاور تھے انہوں نے کہا کہ ابراہیم کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. یعنی یہاں تک پتہ ہے کہ مدد یہ نہیں کرتے بلکہ ہم نے حفاظت کرنی ہے، ان کی مدد ہم نے کرنی ہے، یہ مدد کرنے کے قابل نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود عقیدت اتنی ہے کہ بات سننے کے لیے تیار نہیں، عقل سے سوچنے کے لیے تیار نہیں. عقیدت یہ عقیدت جو ہے جو اللہ سے ہونی چاہیے یا اللہ کے رسول سے ہونی چاہیے. ہم نے یہ اپنے بزرگوں سے، اپنے حضرت صاحب سے، اپنے پیروں سے، ان لوگوں سے اپنی عقیدتیں لگا کے اس طرح اپنے آپ کو ان کا غلام بنا لیا ہے کہ ہم اپنی عقل سے سوچنے کے لیے تیار نہیں کہ یہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں، ہماری طرح کے بے بس ہیں، ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے، یہ بھی اسی طرح کے انسان ہیں جس طرح کے انسان ہم ہیں. خواہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا علی حجویری ہوں یا جو بھی ہوں، ویسے ہی انسان ہیں جیسے انسان ہم ہیں. اور پھر وہی بات ہے، سمجھنی ہو تو باتیں بڑی ہیں، لیکن نہ سمجھنی ہو، عقل کے دروازے بند کر دیے ہوں یا پھر اللہ نے مہر لگا دی ہو تو پھر سمجھانے والا کوئی نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ میں سب سے پہلے نمبر جو ہے وہ تو صحابہ کرام کا ہے. صحابہ کرام کیا ہے، تم نے کیوں ایسی کہانیاں نہیں بناتے؟ عبد القادر جیلانی کی بناتے ہو، معین الدین چشتی کے قصص ہیں یا علی حجویری کے قصص بنائے ہوئے ہیں. آخر حضرت ابوبکر کا کیوں نہیں قصہ بناتے کوئی؟ اور پھر وہاں تو تاریخ کی باتیں ہیں، اس میں کوئی شریعت کا دخل نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے ان کی تدفین کس نے کی؟ تدفین کی ان کے بیٹوں نے، حضرت حسن نے اور حضرت حسین نے تدفین کی حضرت علی کی. کہاں کی تدفین؟ حضرت علی کی قبر کا آج تک پتہ نہیں ہے، اور تاریخ کی کتابوں میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نامعلوم جگہ پہ حضرت علی کی تدفین کی، اس ڈر سے، اس خوف سے کہ کہیں خارجی حضرت علی کی میت کو نکال کے بے حرمتی نہ کرے، اس ڈر سے. اب صحیح ٹھیک ہے، ہم تمہاری بات مانتے ہیں، سید الاولیاء تو حضرت علی ہیں، انہیں تم کہتے ہو کہ وہ مشکل کشا ہے. وہ سید الاولیاء جو اپنی میت کی حفاظت نہیں کر سکتا. حضرت حسن کی یہ بات لکھی ہے تاریخوں میں کہ حضرت حسن نے نامعلوم جگہ پہ تدفین حضرت علی کی اس لیے کی، انہیں خدشہ تھا کہ کہیں خارجی حضرت علی کی میت کو نکال کے بے حرمتی نہ کریں. آخر حضرت حسن کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میرا باپ مشکل کشا ہے. حضرت حسن کو یہ خدشہ کیوں تھا کہ حضرت علی اپنی حفاظت نہیں کر سکیں گے؟ سید الاولیاء تو انہیں کو ہی کہتے ہو.
ٹھیک ہے ہم بھی مان لیتے ہیں سید الاولیاء وہ ہیں، لیکن جو شخص اپنی خود حفاظت کرنے پہ قادر نہیں ہے وہ تمہاری مشکل کشائی کیسے کرے گا؟ بات سمجھ نہیں ہو تو سمجھنے کے یہ بڑی دلیلیں ہیں، لیکن اگر اپنے دل و دماغ پہ انسان تالے لگا لے اور سوچنے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر بات دور، یا اللہ نے مور لگا دی ہو۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ بندگی کرتے ہیں اللہ کے علاوہ دوسروں کی، مَا لَا يَضُرُّهُمْ، جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، وَلَا يَنْفَعُهُمْ، نہ ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور زبان سے یہ کہتے ہیں، هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ نظریں نیازیں چڑھانے کا تصور کیا ہے؟ کیوں دی جاتی ہیں نظریں نیازیں؟ حضرت صاحب ہم سے خوش ہو جائیں، ہؤلاء شفعاؤنا، کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، عند اللہ، اللہ کے ہاں، اللہ سے بخشوا لیں گے ہمیں قیامت کے دن۔ انکار تو نہیں ہے قیامت کا، اور اس بات کا انکار بھی نہیں ہے کہ قیامت کے دن حساب کتاب ہونا ہے، جنت جہنم ہے قیامت کے دن، یہ ساری باتوں پہ ایمان ہے، لیکن جو عقیدے کی ٹیڑھ ہے کہ قیامت دن یہ حضرت صاحب کو اگر ہم نے راضی کر دیا، حضرت صاحب کو خوش کر دیا، ان کے نام کی نظر نیاز دے دی، تو قیامت کے دن یہ ہماری سفارش کر کے ہمیں آگ سے بچا لیں گے۔ یہ ہے عقیدہ، قرآن نے بار بار اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ کیوں نظریں نیازیں دیتے ہیں، یہ کیوں گاڑویں دیتے ہیں، یہ کیوں چڑھاوے چڑھاتے ہیں، کہ حضرت صاحب ہم سے خوش ہو جائیں اور قیامت کے دن اللہ کے حضور شفاعت کر کے ہمیں اللہ سے بچا لیں گے۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، اتنبئون، کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو، بما لا یعلم، جس کا علم اللہ کو نہیں، فی السماوات، آسمانوں میں، ولا فی الارض، اور نہ زمین میں۔ باقی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے بڑے اور طریقے سے اس سوال کا یا اس کنڈی کا جواب دیا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے اللہ کی اجازت کے بغیر؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، قیامت کے دن جب اللہ کے حضور سارے کھڑے ہوں گے، کسی کو اجازت نہیں ہوگی، کسی کی مجال نہیں ہوگی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات کر سکے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی عجیب انداز سے جواب دیا ہے، جس طرح ایک آدمی دلائل دے کے اللہ تعالیٰ کے لیے تو استعمال یہ لفظ نہیں کرنا چاہیے کہ دلائل ختم ہو جائیں، اللہ کے پاس دلائل تو ختم نہیں ہوتے، لیکن جس طرح پھر انسان آخری حجت پوری کر دیتا ہے نا، اچھا بھی آخری غلط عیب، اس طرح کی بات اللہ نے ارشاد فرمائی ہے یہاں پہ۔ کیا تم اللہ کو وہ بات بتانا چاہتے ہو جس کا زمین و آسمان میں اللہ کو علم نہیں؟ حالانکہ اللہ تو زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن جب اللہ یہ کہہ دیں کہ مجھے تو علم نہیں کسی ایسے سفارشی کا جو مجھ سے آ کے سفارش کر سکے، میرے علم میں کوئی ایسا سفارشی نہیں ہے، نہ انسانوں میں، نہ جنات میں، نہ فرشتوں میں، نہ کسی اور مخلوق میں، میرے علم میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو مجھ سے آ کے سفارش کر سکے میری اجازت کے بغیر، میرے علم میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ جب اللہ یہ فرما دے کہ میرے علم میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا وجود ہی نہیں، اس دنیا میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہیں، بلکہ حدیثیں پڑھنی چاہیے۔ علم جو ہے یہ ساری جہالت کے کرشمے ہیں، یہ بات محض کہنے کی نہیں ہے،
بلکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ شفاعت کرنے سے انکار کریں گے، قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام انکار کریں گے، نوح علیہ السلام انکار کر دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے، موسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے کہ ہم اللہ کے حضور سفارش نہیں کر سکتے، ہماری مجال نہیں ہے۔ ہم بار بار یہی تو کہتے ہیں کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کی مجال نہیں، نوح علیہ السلام کی مجال نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی مجال نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی مجال نہیں ہے اللہ کے حضور سفارش کرنے کی، تو پھر ان سے بڑھ کے اور کون ہے؟ افلا تاکلون۔ اگر ان سے کوئی بڑھ کے ہے تو پھر بتائیں ہمیں بھی، لیکن اللہ تو فرماتے ہیں کہ میرے علم میں کوئی نہیں ہے ایسا جو مجھ سے بات منوا سکے، جو میرے حضور آ کے سفارش کر سکے میری اجازت کے بغیر۔ منزل لوی کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام ہے، نہ ابراہیم ہے، نہ نوح ہے، نہ آدم ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ منزل لوی کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر انسان اپنے دل و دماغ پہ تالے لگا لے تو پھر انسان یہی کہہ سکتا ہے فلا تاکلون۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، سبحانہ اللہ کی ذات تو پاک ہے اس شرک سے، جو شرک یہ لوگ کرتے ہیں جن کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں، اللہ ان کے شرک سے پاک ہے، کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ آگے پھر یہ بات ارشاد فرمائی، وما کان الناس الا امۃ واحدۃ، اور نہیں تھے لوگ الا امۃ واحدۃ، ایک ہی امت، فاختلفوا، پھر بعد میں انہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ مطلب یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، ایک زمانے تک لوگ توحید پہ قائم رہے۔ وہ زمانہ کتنا طویل ہے؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے تک شرک نہیں ہوا۔ گناہ تو ویسے کرتے رہے انسان، برائیاں تو تھیں، لیکن شرک کا وجود نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام توحید کی دعوت لے کے آئے، اور نوح علیہ السلام کے زمانے تک لوگ توحید پہ قائم رہے۔ شرک کا آغاز جو ہے وہ ہوا نوح علیہ السلام کے زمانے سے، اور اس کی ابتدا جو ہے ابن کثیر رحمہ اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھی ہے سورہ نوح کے تفسیر میں کہ ود جب فوت ہوا، وہ بھی انسان تھے، یہ بھی یغوث، یعوق، نصر، جن کا اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں ذکر فرمایا ہے، یہ بھی انسان تھے، بزرگ تھے، نیک لوگ تھے۔ ود جب فوت ہوا تو اس کی تدفین کر دی قبر میں۔ تدفین کرنے کے بعد جو اس کے معتقد تھے، جو اس کو زیادہ محبت اور عقیدت رکھنے والے تھے، وہ اس کی قبر پہ جا کے بیٹھ جایا کریں اور اس کی نیکیوں کا تذکرہ کریں کہ یہ بڑے خیر اور بھلائی کے کام کرتا تھا، نیک آدمی تھا، اس کی یاد تازہ کرتے اور اپنے ایمان کو بھی تازہ کرتے۔ شیطان نے انہیں یہ پٹی پڑھائی کہ تمہیں یہاں آ کے قبر پہ بیٹھنا پڑتا ہے، کیا میں تمہیں اس کی ایک تصویر نہ بنا دوں؟ کیا میں تمہیں اس کی تصویر نہ بنا دوں تاکہ تم اپنے گھر میں بیٹھے ہی اس کو یاد کر لیا کرو؟ مطلوب تو یہ ہے کہ اس کو یاد کرنا اور اس کی نیک اور خیر بھلائی کے کاموں کا ذکر اذکار کرنا تاکہ تمہارا ایمان تازہ رہے، بجائے اس کے کہ تم قبر پہ آؤ میں تمہیں تصویر اس کی بنا دیتا ہوں۔ لوگوں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ہمیں زحمت کرنی پڑتی ہے، اور یہاں چند ایک افراد آتے ہیں اور وہاں تو ڈیروں کا مجمع لگ جائے گا۔ شیطان نے تصویر بنا دی، تصویر بنا کے انہوں نے ایک جگہ پہ رکھ لی ود کی، اور اس کے پاس وہ اکٹھے ہو جایا کریں اور اس کی نیکیوں کا، اس کے خیر و بھلائی کے کاموں کا تذکرہ کیا کریں۔ پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد شیطان نے پھر انہیں اس بات کی رغبت دلائی
کہ تم نے اپنے دین دنیا کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں، اپنا کمائی کے کام ہے، ادھر مصروفیت ہے، یہ مصروفیت ہے، اپنے دنیا جہان کے کام تو چھوڑ کے آتے ہو، تو میں تم کو سب کو ایک ایک الگ تصویر بنا دیتا ہوں، تم اپنے گھر میں ہی رکھ لیا کرو، یہاں آنے کی زحمت نہ کرنی پڑے، تمہیں اتنی تکلیف کرنی پڑتی ہے۔ سب نے اس کو پسند کیا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، حضرت صاحب آپ نے تو بڑا اچھا طریقہ بتا دیا ہمیں، تصویر بنا کے دے دی شیطان نے سب کو، سب نے اپنے گھروں میں تصویریں لگا لیں اور اپنے گھر میں بیٹھ کے آہستہ آہستہ جب ایک نسل گزر گئی، دوسری نسل گزر گئی، تو پھر انہوں نے تصویر کے بیاس کا بت تراش لیا۔ بت تراشنے کے بعد پہلے تو صرف اتنا تھا کہ اس کی نیکیوں کے اور خیر بھلائی کے کاموں کا تذکرہ ہوتا تھا، جب بت بن گیا تو پھر اس کی نظر و نیاز کا سلسلہ شروع ہو گیا، چڑھاووں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور باقاعدہ شرک جو ہے اس کی ابتدا ہو گئی۔ یہ ابتدا ہوئی شرک کی نوح علیہ السلام کے زمانے سے، اس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں کہ شرک جو ہے ابتدا انسان نے شرک سے نہیں کی، ابتدا توحید سے ہوئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا تو ایک زمانے تک توحید ہی لوگوں کا مذہب اور دین رہا، لیکن نوح علیہ السلام کے زمانے میں شیطان نے لوگوں کو بڑے حکمت کے ساتھ اور بڑے طریقے کے ساتھ شرک کے راستے پہ لگا دیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو طریقہ غلط ہے، جو طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے یا ہماری شریعت ہے اس میں کوئی چڑھاوا نہیں ہے، یا کوئی نظر نیاز نہیں ہے، یا کوئی بت نہیں ہے، کوئی تصویر نہیں ہے، اور تصویر کی جو اتنی شدید مذمت فرمائی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ تصویر جو ہے اس سے وہ عقیدت پیدا ہو جاتی ہے جو عقیدت اللہ سے پیدا ہونی چاہیے۔ اور اب تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ مزار تو بڑے بڑے مزار ہیں، ان کی باتیں اور ہیں، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں اور چھوٹے چھوٹے جو ہمارے ہاں پنجابی میں چک کہتے ہیں، وہاں پہ قبریں ہیں، ان پہ مزار بنتے ہیں، ایسی فضول اور واہیات تصویریں بنا کے لٹکا دیتے ہیں، کوئی لنگوٹی پہنے ہوا ہے، کوئی کبے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بکریاں بیٹھی ہیں، کتے بیٹھے ہیں، اور ساتھ وہ حضرت صاحب کی تصویریں بنی ہوئی ہیں۔ یہ وہی تصویروں کا فتنہ ہے جو شیطان نے بنا کے دیا تھا کہ حضرت صاحب کی تصویر بھی ساتھ رکھو تاکہ حضرت صاحب کی یاد جو ہے وہ تمہارے ذہن میں رہے۔ فرمایا کہ قیامت کے سب سے زیادہ شدید ترین عذاب جو ہے وہ تصویر بنانے مصور کو ہوگا، بلکہ فرمایا کہ قیامت کے جہنم کی گردن ہوگی، وہ گردن نکالے گی، اس کو زبان دی جائے گی اور وہ یہ کہے گی کہ میں 3 آدمیوں سے انتقام لوں گی، شرک کرنے والا اور دوسرا ایک اور ہے، اور تیسرا فرمایا کہ تصویر مصور، انتقام لوں گی ان سے، اس لیے کہ شرک کا راستہ ہے تصویر۔ اور اس آیت میں ایک بات اور بھی مفسرین نے لکھی ہے امت کے بارے میں کہ نوح علیہ السلام کے زمانے تک لوگ ایک امت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک زمانے تک، یعنی نوح علیہ السلام کا زمانہ، اس سے پہلے زمانہ کتنا ہے، 100 سال ہے، 200 سال ہے، 500 سال ہے، 1000 سال ہے، یہ تو تعین کرنا مشکل ہے، لیکن ایک طویل عرصہ، اس عرصے میں ظاہر ہے آدم علیہ السلام کی اولاد جو ہے زمین کے مختلف حصوں میں آباد ہوئی ہوگی، ان کی مختلف زبانیں ہوں گی، مختلف وطن ہوں گے، مختلف رنگ ہوں گے، ساری پھیل گئی۔ زبان مختلف ہونے کے باوجود، رنگ مختلف ہونے کے باوجود، خطہ مختلف ہونے کے باوجود ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک امت فرمایا۔ سب کچھ مختلف ہونے کے بعد ایک امت فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کی نگاہ میں امت کس چیز سے بنتی ہے؟ عقیدے سے۔ اسلام کی نگاہ میں امت جو ہے وہ عقیدے سے بنتی ہے، ملک سے نہیں بنتی، زبان سے نہیں بنتی، نسل سے نہیں بنتی، رنگ سے نہیں بنتی، بلکہ عقیدے سے امت بنتی ہے۔ عقیدہ جس کا ایک ہے، جو توحید پہ قائم ہے، دنیا کے خواہ کسی حصے میں ہے، وہ امت واحدہ کا حصہ ہے، امت مسلمہ کا حصہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں 2 ہی گروہوں کا ذکر فرمایا ہے، ایک وہ جو کلمے کا اقرار کرنے والے ہیں، توحید والے ہیں، اور دوسرے مشرک۔
ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم. ایک فجار ہے ایک ابرار ہے. ابرار جو ہے وہ جنت والے اور فجار جو ہے وہ جہنم والے. ایک موحد ہے ایک مشرک ہے. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون. ایک جنت والے ہیں ایک جہنم والے ہیں. دو ہی گروہ ہیں. ایک امت مسلمہ ہے ایک امت کفر ہے. کافر جو ہے وہ بھی ایک امت ہے. خواہ دنیا کے کسی خطے میں ہوں ان سے کوئی بھلائی کی اور خیر کی توقع نہ رکھے مسلمان. یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں. یہ ازل سے لے کر اب تک دشمن ہی رہیں گے. ایک دوسرے کے دوست ہو نہیں سکتے. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ مسلمان کی اور مشرک کی آگ اکٹھی نہیں جل سکتی. اگر کوئی ہم آہنگی کرنا چاہتا ہے یا ہم آہنگی مذہب کی ہم آہنگی پہ عقیدہ رکھتا ہے وہ منافق ہے. توحید اور شرک ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مرتد کہنے والا اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو امت میں سے سب سے افضل کہنے والا دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پہ حد قائم کرنے کی خواہش رکھنے والا بدبخت اور ظالم انسان وہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ افضل سمجھنے والا خواتین میں جنتی خواتین کی سردار سمجھنے والا یہ دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم آہنگی پیدا ہو سکتی ہے؟ یہاں امتیں دو ہی ہیں اور دونوں کے راستے الگ الگ ہیں. لکم دینکم ولی دین. تمہارا وہ راستہ ہمارا یہ راستہ ہے. دونوں ایک ہو نہیں سکتے. ہاں کتنا بھی نمائش کر لیں کتنا بھی دکھاوا کر لیں اندر سے ایک نہیں ہوگی. وہ بھی دشمن ہے اور ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے دشمن ہیں. یہ دشمن کا مطلب یہی ہے کہ دوستی نہیں ہے. جو قوانین ہیں جو ضابطے ہیں جو آداب ہیں شریعت کے دیے ہوئے ہم ان کی پابندی کرتے ہیں. لیکن مشرک اور مسلمان یہ دونوں ایک ہو نہیں سکتے. یہ دونوں الگ الگ امتیں ہیں اور شریعت کی نگاہ میں اسلام کی نظر میں امت جو ہے وہ عقیدے سے بنتی ہے. خطے سے زبان سے نسل سے رنگ سے امت نہیں بنتی. فرمایا کہ لوگ جو تھے ابتدا میں ایک ہی امت تھے. فاختلفوا بعد میں انہوں نے اختلاف کیا. بعد میں کچھ لوگ جو ہے انہوں نے شرک شروع کر دیا. ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون. ولولا اور اگر کلمۃ سبقت ایک بات کا پہلے سے فیصلہ نہ کر دیا گیا ہوتا من ربک تیرے رب کی طرف سے لقضی بینہم اس دنیا میں ہی ان کا فیصلہ کر دیا جاتا. فیما فیہ یختلفون جن باتوں میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. اختلاف کی بات وہی ہے کہ حضرت صاحب کر سکتے ہیں قرآن کہتا ہے نہیں کر سکتے. یہ اختلاف کی بات ہے. وہ نفع نقصان دیتے ہیں ہم کہتے ہیں نفع نقصان. قرآن کہتا ہے نفع نقصان نہیں دیتے. یہ ہے اختلاف کی بات. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ طے کر رکھا ہے یہ قانون بنایا ہے کہ دنیا جو ہے یہ دارالامتحان ہے. یہاں سزا نہیں دیں گے. سزا قیامت کو دینی ہے. مشرک کے لیے جہنم ہے مومن کے لیے جنت ہے. فرمایا یہ بات اگر پہلے سے طے نہ ہوتی تو پھر ہم دنیا میں فیصلہ کر دیتے اس بات کا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. لیکن ہم نے یہ آخرت تک بات جو ہے مؤخر کر رکھی ہے کہ یہی ہمارا قانون ہے کہ دنیا میں جو تم کرنا چاہتے ہو کرو. جو سوچنا چاہتے ہو سوچو. جو راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو کر لو. دنیا میں تمہیں آزادی دے دی ہے اس بات کی اور پھر قیامت کے دن فیصلہ ہم کریں گے اس بات کا کہ جھوٹا کون تھا سچا کون تھا. قرآن سچا ہے یا تمہاری دلیلیں سچی ہیں. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ یہی بات اللہ نے فرمائی قرآن مجید میں کہ قیامت کے دن قرآن مجید مشرکوں کے لیے حسرت کا باعث بنے گا. حسرت اس لیے کہ قرآن یہ کہتا تھا کہ یہ نفع نقصان نہیں دے سکتے. ہم کہتے تھے نہیں یہ نہیں ہوتا ہے.
اس وقت محسوس ہوگا کہ قرآن کی بات جو ہے وہ فی الواقع صحیح تھی، اور دل میں حسرت پیدا ہوگی کہ کاش ہم قرآن کی بات مان لیتے۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، قیامت کہہ رہی ہے قرآن مجید کافروں کے لیے باعث حسرت ہوگا، تمنا کریں گے کہ کاش ہم اس قرآن پہ ایمان لے آتے اور اس قرآن کی باتیں مان لیتے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کہ اس نبی پہ اللہ کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوتی؟ حالانکہ نشانیاں تو اللہ نے فرمایا کہ بہت ہیں اور اللہ نے نازل بھی فرمائی، لیکن ان کا مطالبہ یہ تھا کہ نشانی وہ ہونی چاہیے جو ہم مانگے، یہ پہاڑ سونے کا بن جائے تب ہم مانیں گے کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قبروں سے ہمارے مردے جو ہیں وہ زندہ ہو کے آ جائیں اور آ کے ہمیں یہ بتائیں کہ قبروں میں یہ ہوتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں واقعی سچی بات ہے، تب ہم مانیں گے کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ جو ڈیزرٹ ہے، صحرا ہے، پتھریلی زمین ہے، اس میں نہریں بہنی شروع ہو جائیں ہماری آنکھوں کے سامنے، سرسبز باغات جو ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے پیدا ہو جائیں یہاں پہ۔ یہ تھے وہ مطالبات یا نشانیاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے تھے کہ اگر تم یہ نشانیاں ہمیں دکھا دو تو پھر ہم مانیں گے کہ واقعی تم اللہ کے رسول ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ ارشاد فرمایا، فَقُلْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دیجئے، انما الغیب للہ، نشانی اللہ کب دکھائے گا یہ تو غیب کا معاملہ ہے اور میں غیب جانتا نہیں۔ نشانی اللہ کب دکھائے گا، دکھاتا ہے یا نہیں دکھاتا، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، اور مجھے غیب کا علم نہیں کہ میں تمہیں اللہ کے بتائے بغیر یہ بتا دوں کہ فلاں نشانی اللہ دکھائے گا اور فلاں سن میں دکھائے گا۔ غیب تو اللہ کے پاس ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور بہت سے جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ویسے ثبوت کے طور پہ یہ بات ارشاد فرما دی، جس طرح ہم سورہ یونس کے ابتدا میں پڑھ چکے ہیں، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون۔ اللہ اپنی آیتیں دکھاتا ہے تمہیں، اور یہ سورج اور چاند اور ستارے اللہ کی نشانیاں ہیں، کیا دیکھتے نہیں ہو تم؟ اندھے ہو اور بہرے ہو، یہ نشانیاں ہیں اللہ کی۔ کہیں تو اللہ تعالیٰ نے جواب الزامی دے دیا کہ یہ نشانیاں تو ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں ہونی چاہیے، دیکھنے کے لیے دل و دماغ ہونا چاہیے کہ واقعی یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہاں ایک اور انداز سے اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہو کہ جب اللہ دکھانا چاہے گا دکھا دے گا، لیکن مجھے پتہ نہیں دکھائے گا یا نہیں دکھائے گا۔ اللہ چاہے نہ دکھائے، اللہ چاہے دکھا دے، اور مجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ اگر اللہ دکھائے گا تو کب دکھائے گا، غیب کا علم میرے پاس نہیں ہے۔ ممکن ہے مہینے کے بعد نظر آ جائے، ممکن ہے 10 سال کے بعد نظر آ جائے، اور بدر میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دکھا دیں کہ ہاں اللہ کس کے ساتھ ہے۔ محمد جھوٹے تھے یا تم جھوٹے تھے، اللہ نے فیصلہ فرما دیا اس کا۔ ابو لہب کو آگے بتانے والے نے بتایا کہ چچا جان اللہ کی قسم، وہاں تو اگر ہم کچھ کرتے بھی تو کچھ کر نہیں سکتے تھے، وہاں تو ایسے سفید کپڑوں والے اور سفید گھوڑوں والے ایسے تھے کہ ان کی گردیں ہماری گردیں تھیں، ان کی تلواریں تھیں، ان کے مقابلے میں ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ فیصلہ تو اللہ نے کر دیا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، نشانی تو دکھا دی اللہ نے، لیکن اللہ کے رسول کی زبان سے یہ بات نکلوا دی کہ اللہ نشانی کب دکھاتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے اس کا، اور اللہ نشانی دکھانا چاہے گا دکھائے گا، نہیں دکھانا چاہے گا نہیں دکھائے گا۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، اور اگر تم نشانی دیکھ کے ایمان لانا چاہتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت پہ منحصر ہے، اللہ نشانی دکھاتا ہے یا نہیں دکھاتا، اللہ تمہیں ہدایت دیتا ہے یا نہیں دیتا، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ پڑھتے ہیں بار بار اللہ یہ فرماتے ہیں افلا تعقلون، اور یہ
خاص طور پہ شرک کے بارے میں جہاں کہیں بھی آیتیں آتی ہیں، یہ شرک سے شیطان کا سب سے زیادہ مرغوب گناہ، سب سے زیادہ پسندیدہ گناہ شیطان کا شرک ہے، نکلنے نہیں دیتا شیطان شرک سے۔ اور اسی گناہ پہ بار بار اللہ تعالیٰ دلائل دینے کے بعد یہ فرماتے ہیں افلا تعقلون، افلا تعقلون۔ سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، اور پھر جتنی بھی آپ خدمت دین کی کرنا چاہتے ہیں، بلکہ فرض ہے ہم سب کے اوپر، قرآن کی تعلیم کو عام کریں۔ جتنا بھی قرآن کی تعلیم کو ایک آدمی کو اپنی زندگی میں قرآن پڑھا سکتے ہیں، ایک آدمی کو ہی پڑھا دیں۔ ضروری نہیں ہے کہ 10-20 آدمیوں کو پڑھایا جائے، ضروری نہیں کہ کوئی بڑے لمبے پروگرام کیے جائیں، ایک بچے کو یا ایک بچی کو یا ایک آدمی کو قرآن سکھا دیں، نجات کے لیے انشاءاللہ وہ بھی کافی ہے، لیکن قرآن پڑھا دیں۔ قرآن سکھانا، قرآن کی تعلیم کو عام کرنا، یہ ہے مطلوب۔ جہالت کو دور کریں قرآن کے ذریعے۔ جتنی بھی کتابیں ہیں، اچھی بھی ہیں، ان میں بری بھی ہیں، اچھی ٹھیک مسئلے بھی ہیں، غلط مسئلے بھی ہیں، لیکن ہدایت جس طرح سے قرآن سے ملتی ہے کسی کتاب سے نہیں مل سکتی۔ ایک ہی ذریعہ ہے، جتنے بھی وہمیں اور جتنے بھی غلط فہمیاں انسان کو پیدا ہوتی ہیں، ایک ہی ذریعہ ہے ان کا کہ قرآن مجید کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھا جائے، اور یہ باعث برکت بھی ہے، باعث ثواب بھی ہے، باعث رحمت بھی ہے۔ اس مقصد کے لیے بھی پڑھنا چاہیے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ ہے اس سے ہدایت حاصل کرنا۔ بغیر نکالنے اپنا بھی اور اپنے بال بچوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، جب تک اپنے بال بچوں کی ہم خود تربیت نہیں کرتے، بال بچوں کو قرآن نہیں پڑھاتے، حدیث نہیں پڑھاتے، اپنا سر پیٹتے رہے، ویلنٹائن ڈے نہ منائے، فلاں ڈے منائے، فلاں ڈے سالگرہ نہ کرے، میلاد نہ منائے، جو مرضی کرتے رہے، جب تک قرآن دین صاف نہیں کرتا جب تک کچھ نہیں ہوگا۔ کیا ظلم ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ پہلے سے دکانوں پہ جا کے بکنگ کروا کے آتے ہیں۔ کیسا زمانہ آ گیا، کیسے فتنے آ گئے کہ جی اچھا ہمارے لیے اتنے پھول رکھنے ہیں۔ اور ظالم وہ ماں باپ بھی ظالم ہے اور وہ اولاد بھی ظالم ہے جو اس طرح سے پھول خرید کے جا کے راستوں پہ کھڑے ہو جائے بچیوں کو دینے کے لیے، ہماری مومن بچیوں کو، معصوم بچیوں کو۔ کیسی ہلاکت اور تباہی ہے یہود و نصارہ کی طرف سے، جس کو ہم نے سینے سے لگا لیا ہے۔ شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے کون سا راستہ دکھایا تھا؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت ان کا جنازہ اٹھایا گیا اس لیے کہ یہ نصیحت کی تھی کہ میرے جنازے کے اوپر پردہ کر کے اٹھانا۔ بلایا صحابیہ کو اور اسے کہا کہ تم مجھے بتاؤ کہ حبشہ میں جنازہ کیسے اٹھایا جاتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جب ہم حبشہ میں تھے تو ایک چارپائی میں جنازہ رکھا جاتا تھا، کفن اس کے اوپر لپیٹ دیا جاتا تھا اور اس کے اوپر پھر کھجور کی ٹہنیوں کی شاخیں لگائی جاتی تھیں، اس کے اوپر پھر ایک چادر ڈالی جاتی تھی تاکہ عورت کا جسم نظر نہ آئے۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی کہ جس طرح تم نے بتایا ہے اس طرح سے میرا جنازہ اٹھانا، میرے جنازے میرے کفن کے کپڑے پہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ اس رسول کے امت ہیں ہم، اور آج بدبخت لوگ، بدبخت ماں باپ اور ظالم ماں باپ جن کی اولادیں پیسہ ہونے کی وجہ سے، اللہ تباہ کرے اس پیسے کو، جو اپنے بچوں کو دیتے ہیں کہ جا کے پھول خرید کے لاؤ اور سڑک پہ کھڑے ہو جاؤ، جا کے بچیوں کے ہاتھوں میں دو۔ اتنے بے شرم اور بے حیا ہو گئی ہے یہ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ یہ اولاد بھی جہنم میں جائے گی اور ماں باپ بھی جہنم میں جائیں گے جب تک توبہ نہیں کرتے۔ سنوارو اپنے آپ کو، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم دو اپنے بچوں کو۔ یہ معاشرہ تو جا رہا ہے جہنم کی طرف۔ اپنے آپ کو حکومتوں پہ انحصار نہ کرو، حکومتوں پہ بھروسہ نہ کرو۔ حکومتوں کے اپنے مفادات ہیں، نہیں کرتے ہیں۔ پریزیڈنٹ یہ تو کہہ سکتا ہے جی اسلامی کلچر نہیں ہے، یہ نہ منایا جائے۔ تم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، تم آرڈر کیوں نہیں کرتے؟ باقی کاموں کے لیے آرڈیننس ہو سکتے ہیں، اس کام کے لیے آرڈیننس کیوں نہیں ہے؟ جب تک قرآن کی تعلیم، اللہ کے رسول کی تعلیم عام نہیں ہوتی، ان فتنوں سے ہم جان نہیں چھڑا سکتے، اور فتنے تو بڑھتے ہی جائیں گے۔ کم از کم ہمیں اپنے گھروں کو تو محفوظ کرنا چاہیے، اپنے گھروں کو تو بچانا چاہیے، اپنی اولادوں کو بچانا چاہیے۔ ہم ذمہ دار ہیں اس کے۔ اخباریں پڑھ کے، خبریں دیکھ کے رونا آتا ہے، واللہ کیا ہو رہا ہے، کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟
اللہ کے رسول نے تو بار بار فرمایا اندر تو کیا قیامت کے دن یہ کہہ سکو گے کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں حق تبلیغ ادا نہیں کیا، باتیں نہیں پہنچائی، قبر جنت سے ڈرایا نہیں تھا. اندر تو کم النار، اندر تو کم النار، اندر تو کم النار. کون پھر اس کا جواب دے گا قیامت کے دن؟ اپنے آپ کو بھی سنبھالیں، اپنی اولادوں کو بھی سنبھالیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.